سنو، اگر صبر کرنے کے باوجود بھی تمہاری تکلیف ختم نہیں ہو رہی ہو تو یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں تنہا کر دیا ہو، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تمہیں خاص درجہ دینے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ بس اللہ تم سے چاہتا ہے کہ تم لوگوں پر نہیں، صرف اس رب پر بھروسہ کرو۔ وہ رب چاہتا ہے کہ تمہارا ایمان زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہو۔ کبھی کبھار یہ دیر اس لیے بھی ہوتی ہے تاکہ تمہاری دعا پختہ ہو جائے، اور پتہ ہے اللہ تو تمہیں تمہاری طلب سے بہتر دینا چاہتا ہے۔ شاید تم اللہ سے ایک چھوٹے درخت کی مانگ کر رہے ہو اور وہ رب تمہیں پورا باغ دینے کی تیاری کر رہا ہو۔ اس لیے اس آزمائش کو سزا مت سمجھو، یہ اللہ کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اسے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کسی کو اندھیرے میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہر طویل رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، بس تم تھوڑا صبر کرو، کیونکہ جب اللہ کن کہتا ہے نا تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جب طویل صبر کے بعد بھی آزمائش ختم نہ ہو تو سمجھ لو اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ تو کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ تمہارے یہ آنسو اللہ کے حساب میں ہیں؟ وہ لمحے جب تم لوگوں کے سامنے مسکرا کر اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے، اللہ تو ان لمحوں کو بھی جانتا ہے۔ جانتے ہو، تمہارا رب تو اپنے محبوب بندوں کو آسانیوں میں نہیں رکھتا بلکہ آزمائشوں میں تراشتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی مصلحتوں کو سمجھ جائے۔ جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، جب تمہاری دعائیں قبول ہونے کے بجائے تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے، تو جانتے ہو اس وقت اللہ تمہیں صبر کرنا سکھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں یقین کرنا سکھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد الفاظ پر نہیں یقین پر ہوتی ہے، اور یقین جب پختہ ہو جاتا ہے، جب ہر در بند ہو جاتے ہیں، تو وہ رب تمہیں صرف ایک ہی دروازہ دکھاتا ہے، وہ ہے رب کا دروازہ۔ پھر اللہ تمہیں ہر جگہ نظر آتا ہے، اس یقین کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میرے رب کی رضا ہے۔ پھر ان یقین کرنے والوں کو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا ہاتھ اس رب سے مانگنے کا عادی ہو جائے، تمہارا دل اس کے ذکر کا عادی ہو جائے، اور تمہارا یقین اس کے فیصلوں پر مکمل ہو جائے۔ بس بعض اوقات اللہ کسی بڑی دعا کو قبول کرنے سے پہلے تمہیں تیار کرتا ہے، کیونکہ تب تمہارا دل اس نعمت کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب تم اس نعمت پر شکر کرنے کے قابل ہو جاتے ہو تب پھر وہ رب دیر نہیں کرتا۔ بس یہ دیر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ تم ایک معمولی چیز مانگ رہے ہوتے ہو، اور تمہارا رب تمہیں اس سے کئی بڑی چیز دینے والا ہوتا ہے۔ اس لیے آزمائش کو یا جو دعا قبول نہیں ہو رہی ان کو تاخیر یا سزا مت سمجھو، یہ صرف تمہاری تربیت ہوتی ہے۔ یہ تو وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اللہ تمہیں اپنی قربت کے قابل بنا رہا ہوتا ہے۔ بس اللہ چاہتا ہے تم اس پر یقین رکھو، اس پر بھروسہ رکھو، اس کی رضا میں راضی رہو اور اس کی مدد کے آنے کا انتظار کرو۔ جو رب تمہارے لیے بھیج رہا ہے تو پورے یقین کے ساتھ اس رب پر یقین رکھو کہ ہاں اللہ کی مدد میرے لیے ضرور آنے والی ہے۔ جزاک اللہ۔